آج کا دن پاکستان کے لیے اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والے اراکین پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے 313 اراکین سے حلف لیا، جبکہ ایوان پہلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ اکھاڑا بنا رہا، جس کی بنا پر تقریب حلف برداری تقریباً 4.5 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نعرے لگاتے رہے تو لیگی اراکین نے بھی بھرپور رد عمل دیا۔ اجلاس میں نون لیگ اور اتحادیوں کے 215 اور سنی اتحاد کونسل کے 98 اراکین شریک ہوئے، جبکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی، اور دوسری جانب بلاول بھٹو نے بھی اعلان کر دیا کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار مراد علی شاہ، اسپیکر اویس شاہ ہوں گے۔ اب اس تمام صورتحال میں ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پنجاب حکومت کو اس بار کتنی مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہوگا، اور حکومت سازی میں کابینہ کا انتخاب کتنا بڑا امتحان اور چیلنج ہوگا۔ یہ سوال لے کر میں اپنے پینلسٹ کی جانب بڑھوں گی۔ میں یہ سوال لے کر سب سے پہلے بڑھوں گی احتشام صاحب کی جانب۔ احتشام صاحب، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت سازی پنجاب میں، خاص طور پہ آج پہلے ہی دن ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی گرما گرمی تھی اسمبلی میں۔ دیکھیں، ایک اچھی چیز تو پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کی یہ ہوئی آمنہ کہ ان کی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ 218 سیٹیں ان کی، اور ان کے مقابلے میں سنی اتحاد 98 ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کہ 30 ہماری سیٹیں بنتی ہیں اسپیشل سیٹس اور مائنارٹیز کی، وہ بھی دیں، چلیں وہ بھی ملا دیں تو 128 128 بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے تو کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا مریم نواز کو کہ وہاں پہ اگر ان ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ لیجسلیشن کرنی ہے، کچھ اور کرنا ہے۔ ٹف اپوزیشن تو ہوگی، ظاہر تقریریں ہوں گی، مسائل مشکلات ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کتنی فریجائل نمبرز میں کتنے فریجائل ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ کمفرٹیبل ہیں۔ اب اگلا سوال جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں اسلام آباد میں کہ جی گورننس کیسی ہوگی، ایڈوائزر کیسے ہوں گے، کیسے معاملات کو آگے لے کے جائیں گی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کاپی کرتی رہی ہیں اپنا، جس کو کہتے ہیں وٹنگلی آن وٹنگلی، رائٹلی اور رانگلی، بے نظیر صاحبہ کو، لیکن بے نظیر مرحومہ تو آپ کو پتہ ہے شی ہیڈ نو پیرلل، میں تو کہوں گا سیکنڈ ٹو نن تھی وہ ہماری سیاست میں۔ اور جس انداز سے ان کی پڑھائی اور دیکھنا اور سیکھا انہوں نے، فارن آفس میں بھٹو صاحب لے کے بیٹھتے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 8-8 گھنٹے وہ بیٹھا کرتی تھی، پھر جرنلسٹوں سے بڑا ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ ان کا یہ ہے کہ چلیں انہوں نے پروسیس میں بہت سیکھا مریم نواز نے۔ پھر آپ نے دیکھا جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو باقاعدہ ایک 28-30 لوگوں کی ایک میڈیا ٹیم تھی جس کو ہیڈ کرتی تھی یہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے، تو وہاں سے بھی ظاہر ہے اگرچہ بہت پیچھے رہ گئے میڈیا وار میں پی ٹی آئی کا مقابلہ، لیکن میرا خیال ابھی بھی لانگ وے ٹو گو، ینگ ہے تو بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ایڈوائزر کون ہوں گے، کیسے کام۔ مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ دیکھ لیں، وہ سینٹر سے وہ پنجاب میں لے گئی ہیں۔ عام طور پر لوگ کہہ رہے تھے کہ ان سے اچھی انفارمیشن منسٹر یا اسپوکس پرسن کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لڑ کے کہا کہ نہیں اس کو مجھے ہی دیں۔ عظمہ بخاری تو خیر وہ پنجاب ہی، وہ ان کے ساتھ رہی۔ ایک میرے خیال میں جو بہت بڑا ان کو ایڈوانٹیج ہوگا وہ ہوگا پرویز رشید صاحب کا، وہ سائیڈ کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، انکل کہتی ہیں ان کو ہر وقت جو ہے نا وہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور بات کی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل آمنہ ٹریننگ دی اور بہت سے حوالوں سے میرا خیال ہے بڑے صحیح مشورے دیتے ہیں۔ پھر آن ٹاپ آف اٹ نواز شریف صاحب دیکھیں اب جو جس انداز سے مریم اس طرح تو اب دیکھیں نا ان کی بننے جا رہی ہیں ہیئر ٹو نواز شریف، تو الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے ان کی سیاست کو آگے لے کے جائیں گی۔ جہاں فیملی کے اندر پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، چچا جو ہے نا پرائم منسٹر بن گئے ہیں، دوسری طرف حمزہ لیفٹ آؤٹ ہیں، وہ سنا ہے وہ باہر چلے گئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اور دوسری بات ہے نہیں بھی گئے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے صوبائی اسمبلی سے۔ اس کا مطلب ہے پنجاب میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ ان کو شاید نظر آ گیا کہ جی مریم کے مقابلے میں میرے لیے بہتر نہیں ہے، ظاہر ہے اپنا شہباز شریف صاحب ان کا میرا خیال ہے سینٹر میں کوئی کارو آؤٹ کریں گے، نیا رول کیا ہوگا۔ تو میرا اپنا خیال ہے ایک طرح اپوزیشن تو ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن انہیں اتنی مشکلات نہیں ہوں گی لیجسلیشن کے حوالے سے، ٹیم کے حوالے سے۔ ابا جان بھی مشورے دیں گے، اور میرا خیال ہے اگر اچھے مشورے لیتی نہیں، اور میرا خیال ہے ذہن صرف اس حد تک معذرت کے ساتھ اگر پلیوٹ ہو گیا کہ نہیں ہر غلط کام میں اچھے کام نے پی ٹی آئی کو نیچے دکھانا ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی شروعات ہو سکتی ہے آمنہ کہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے، یہیں سے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس لحاظ سے اگر زیادہ اگر سوچ کے چلیں گی تو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں جو سیاست میں اتنی زیادہ لغاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، لغاری صاحب کمی آ سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔